میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا، یعنی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مبارک سینہ کو چاک کر کے مقدس دل باہر نکالا، سونے کے طشت میں آب زمزم سے غسل لیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ پہلی بار شق صدر حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ موجود تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، آپ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چیر کر اس میں سے دل نکالا اور دل سے جمع ہوا خون نکال کر کہا، یعنی یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا اور دل کو اسی جگہ رکھ کر سی دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگ جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کا بیان ہے کہ میں مبارک سینے پر اس سلائی کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ دوسری بار شق صدر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں 10 سال کی عمر میں صحرا میں جا رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے سر کے اوپر 2 آدمیوں یعنی حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا یہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں۔ ان دونوں نے مجھے پکڑ کر لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام سونے کے طشت میں پانی لا رہے تھے، جبکہ میکائیل میرا پیٹ دھو رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان کا سینہ چاک کرو۔ میں نے دیکھا میرا سینہ چاک ہو چکا ہے، لیکن مجھے درد محسوس نہیں ہوا۔ اب اس فرشتے نے کہا، ان کا دل چیرو۔ میرا دل چیرا گیا اور اس میں سے خون کے لوتھڑے جیسی چیز نکال کر پھینک دی گئی۔ پھر اس فرشتے نے کہا، ان کے دل میں شفقت اور رحمت ڈال دو۔ دوسرے فرشتے نے اس میں چاندی جیسی کوئی چیز داخل کی اور سی دیا اور میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر کہا، اب آپ تشریف لے جائیے۔ جب میں واپس آیا تو میرے دل میں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت سما چکی تھی۔ تیسری بار شق صدر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منت مانی کہ 1 مہینے غار حرا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ اعتکاف کریں گے۔ اتفاق سے یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دوران ایک رات آپ غار سے باہر نکلے تو السلام علیکہ کی آواز آئی۔ آپ نے گمان فرمایا کہ یہ کسی جن کی آواز ہے اور جلدی سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین نے آپ کو چادر اوڑھا کر پوچھا، اے ابن عبداللہ، کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے السلام علیکہ کی آواز سنی اور میرے خیال میں یہ جن ہے۔ ام المؤمنین نے عرض کی، اے ابن عبداللہ، آپ کو خوشخبری ہو، سلام تو اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور دیکھا
جبرائیل امین علیہ السلام دھوپ میں موجود ہیں۔ ان کا ایک بازو مشرق میں، ایک مغرب میں ہے۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے ہوئے دن پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کر دی۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام موجود ہیں اور ان دونوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان رہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے نیچے اتر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گدی کے بل لٹا دیا، پھر مقدس دل نکالا اور اس میں سے جو اللہ پاک نے چاہا باہر نکالا۔ اس کے بعد نورانی دل کو سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اس کی جگہ واپس رکھ کر سی دیا اور زخم بند کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ کے بل لٹا کر مبارک پشت پر مہر لگائی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ کے دل نے محسوس کیا۔ پھر آپ کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھائیں۔ یہاں سے واپس ہوتے ہوئے آپ جس بھی درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا، یہاں تک کہ جب ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی عرض کی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ چوتھی بار شق صدر۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ 3 فرشتے حاضر ہوئے اور آپ کو اٹھا کر زمزم شریف کے کنویں کے پاس لے آئے۔ ان تینوں میں سے جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے سے لے کر مبارک سینے تک جسم کو چاک کیا اور دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا۔ پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک برتن موجود تھا، جس کو دل میں ڈال کر دوبارہ سی دیا اور سینے کو برابر کر دیا۔ شق صدر کی حکمتیں۔ غزالی زماں علامہ سید احمد کاظمی لکھتے ہیں، قلب اطہر کا زمزم سے دھویا جانا کسی گندگی کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الطیبین والطاہرین ہیں، ایسے طیب طاہر کہ ولادت و شہادت کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل نہیں دیا گیا، لہٰذا قلب اقدس کا زمزم سے دھویا جانا محض اس حکمت پر مبنی تھا کہ زمزم کے پانی کو وہ شرف بخشا جائے جو دنیا کے کسی پانی کو حاصل نہیں، بلکہ قلب اطہر کے ساتھ مائع زمزم کو مس فرما کر وہ فضیلت عطا فرمائی گئی جو کوثر و تسنیم کے پانی کو بھی حاصل نہیں۔